الکندی، فلسفی، فزکس، آپٹکس، میڈیسن، میتھمیٹکس، ان مضامین کو اس نے آگے بڑھایا. اور یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کے نام کے ساتھ ہم امام لگاتے ہیں. یہ وہ بڑی شخصیات ہیں جن کے نام کے ساتھ امام لگاتے ہیں. یہ امام دین میں نہیں ہوئے، انہوں نے دنیا کا علم دنیا کو دے کر، لیکن اللہ نے ان کو اسی رستے پر امام کر دیا، کیونکہ انہی رستوں پر خدا کی ذات ان کو مل گئی، اللہ رب العزت کے انعام و اکرام مل گئے. اسی طرح حاضرین گرامی، الفرغانی اسٹرانومی، سول انجینئرنگ کے بانی ہیں. اسی طرح البتانی اسٹرانومی، میتھمیٹکس، ان سے مضامین کے بانی ہیں. الفارابی جو ہیں سوشیولوجی، لاجک، فلسفی، پولیٹیکل سائنس اور میوزک کے بانی ہیں، اور میوزک کے اندر انہوں نے محنت کی اور بہت آگے بڑھایا ان چیزوں کو. اسی طرح الحسن، ابن الحسن جو ہیں آپٹکس اور میتھمیٹکس کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا، اور بے شمار اس طرح کے نام ہیں. ابن بجاح ہیں، فلسفی، میڈیسن، میتھمیٹکس، اسٹرانومی، پوئٹری، میوزک کے اندر کام کیا. ابن زہر ہیں، میڈیسن کے اندر انہوں نے کام کیا. الادریس ہیں، انہوں نے جیوگرافی کے اندر اپنا نام پیدا کیا. ابن طفیل ہیں، انہوں نے فلسفی، میڈیسن، پوئٹری میں کام کیا. ابن رشد ہے، فلسفی، لا، میڈیسن، اسٹرانومی، تھیولوجی میں کام کیا. غرض یہ وہ تمام بڑی شخصیات ہیں جن کو آج تاریخ یاد کرتی ہے. انہوں نے یہ ماڈرن سائنسز پہ کام کیے. ان کا دینی علم بھی ان کے پاس تھا، دنیاوی علم بھی تھا، کردار کی دولت بھی تھی. راتوں کو جاگ کر عبادت بھی کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے تھے، اور دن میں دنیا کو میڈیسن اور فزکس پڑھاتے تھے. مسلمان کا تو یہ کردار ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ دل میں خدا بستا ہو اور دنیا میں جیتنے کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر چلے. اسی طرح ابن بیکار فارمیسی اور باٹنی کے اندر ایکسپرٹ تھے. ناصر الدین الطوسی جو ہیں اسٹرانومی میں انہوں نے اور جیومیٹری کے اندر انہوں نے بڑا نام پیدا کیا، اور بے شمار. اور حاضرین گرامی آگے بتاتا چلوں، ٹرکش سائنٹسٹ احمد چیلبی، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب یہ اڑنے کا فن اور جہاز بنانے کی سائنس ویسٹ نے ایجاد کی، اس سے 200 سال قبل سب سے پہلے یہ ترکی میں باسفورس سی پر اس نے فلائٹ کی تھی. مسلمان تھا. اس کے 50 سال بعد اسی کے خاندان کا حسن چیلبی، اسی نے راکٹ ایجاد کیا. حاضرین گرامی، ٹیپو سلطان آف میسور نام جانتے ہیں ہم، وہ یہ جو وار راکٹ ہے اس کا بانی ہے. سب سے پہلے اس نے راکٹ بنائے. آج بھی برطانیہ کے میوزیم کے آرٹلری سیکشن کے اندر جو ہے، آرٹلری سیکشن میں اس کے بنائے ہوئے راکٹس محفوظ ہیں، اور برطانوی حکومت نے اس کے بنائے ہوئے راکٹس کی ریسرچ کر کے پہلی مرتبہ وہ راکٹ امریکہ کے خلاف استعمال کیا. مسلمانوں کی بنائی ہوئی سائنس ہے، پر آج مسلمانوں پر ہی استعمال ہوتی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے ذمہ دار پرانے لوگ نہیں تھے، وہ اپنا کام کر کے چلے گئے. اس سب کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں، ہم اپنا کام نہیں کر سکے. حاضرین گرامی، میں نے عرض کیا کہ چاہے مسلم سوسائٹی ہو یا نان مسلم سوسائٹی ہو، عزت سے جینے کا ایک طریقہ ہے. حضور شیخ الاسلام نے جو 3 پوائنٹس فرمائے، لو، پیس اینڈ نالج، ان 3 چیزوں کو زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کریں. محبت ان کے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اتاریں، ان کو امن پسند بنائیں، مزاج میں بھی، اخلاق میں بھی، عمل میں بھی. اور ان کو کہیں جتنا علم سے اپنے آپ کو ایکوپڈ کر سکتے ہو کرو، ان کے کردار پر محنت کریں. اور جو کچھ بھی بنائیں، چاہے سائنسدان ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے فلسفر ہو، لیکن اس کی پہچان کے ساتھ ایک لفظ اور ضرور ہونا چاہیے، مسلمان. اور مسلمان کا مقصد فقط کلمہ پڑھنا نہیں ہے، کردار میں مسلمان ہو، اخلاق میں مسلمان ہو، اوصاف میں مسلمان. تو آج ہم سب ارادہ کریں کہ جو بھی فیلڈ ہو، جو پہلے ہم نے بات کر لی کہ جو بھی رستہ دنیا میں ہے، اللہ رب العزت کی معرفت اسی رستے سے حاصل کی جا سکتی ہے.
کیونکہ ہر پیشہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے. صرف ضرورت ہے اخلاص، استقامت اور اس کی رضا کی خاطر اس رستے پر چلا جائے. اگر حاضرین گرامی تاجروں کو خدا نہ ملنا ہوتا تو بے شمار اولیاء اللہ کی مثالیں موجود ہیں کہ خدا کا پیغام انہیں تب ملا جب وہ اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے تھے. پھر انہوں نے دکانیں چھوڑی. مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی رستے پر جانے کے لیے دکانیں چھوڑی، نہیں، یہ غلط فہمی ہے. اگر پیغام ملنا ہوتا تو پھر وہ پہلے دکانیں چھوڑتے، رستے پر نکل جاتے تو خدا کا میسج آتا. نہیں، ان کو ان کے کام میں خدا کا پیغام ملا تو دکانیں تو اس لیے چھوڑی کہ اب وہ اور کام کرنے لگے تھے تو ٹائم نہ ملنا تھا. دکانیں خدا سے ملاقات کی راہ میں رکاوٹ نہ تھیں، اخلاص سے کام کرتے تھے، دل میں خدا کی طلب تھی تو اللہ رب العزت نے پیغام دیا. یہی حال بادشاہوں کا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تخت پر بیٹھے تھے تو اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا کہ کیا ابراہیم میری طرف چلا. اگر اللہ نہ چاہتا اور اپنا وہ حکومت کا نظام ایمانداری سے خدا کی رضا کی خاطر نہ نبھاتے تو اللہ رب العزت ان کو تخت پر بیٹھے پیغام نہ بھیجتا. وہ تخت چھوڑ کر اس کے رستے پر نکلتے تو پھر شاید پیغام آ جاتا. پر جب تخت پہ بیٹھے پیغام ملا تو مطلب وہ جو انہوں نے حکومت ایمانداری سے کی اس کی منزل انہیں بیٹھے بٹھائے ملے کہ خدا نے یاد کر لیا. جس کو خدا یاد کر لے اس سے بڑی اور کیا بات ہے. تو جس کو خدا اس کے کام میں ایمانداری سے کرتے ہوئے اسے یاد کرے تو اس نے اپنی کام کی معراج پا لی. یہ الگ بات ہے کہ پھر جاری رکھے یا چھوڑ کے اور طرف چلے. اس کے کام کی معراج یہ ہے کہ جب ایمانداری سے جو بھی کر رہا ہے وہ وقت آئے کہ خدا اس کو ندا دے، اے بندے میں نے تیرا کام دیکھ لیا، بہت ایمان سے کیا، ہاں میں اسی رستے پر ہوں، اب آ جا میری طرف. تو وہ عظیم مسلمان تھے، انہوں نے انہی رستوں سے اللہ رب العزت کو پایا تھا اور اس سے خدا بھی ملا اور دنیا میں عظمت اور عزت بھی ملی. آج ہم سے خدا کا دامن بھی چھوٹ گیا ہے اور دنیا میں عزت ذلت میں بدل گئی ہے. پھر سے اگر آج تہیہ کر لیں کہ جو بھی کام کریں، چاہے کاروبار کریں، چاہے ڈاکٹر بنیں، چاہے انجینئر بنیں، چاہے علم حاصل کریں، چاہے علم دیں، چاہے عالم ہو، کچھ بھی کریں اخلاص سے کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں، امت محمدی کے لیے کریں اور دھوکہ کسی سے نہ کریں. تھوڑا کما لیں پر حلال کمائیں اور اپنے 4 پیسے زیادہ جیب میں ڈالنے کے لیے امت کا امیج خدارہ داؤ پہ نہ لگائیں کہ آپ کی جیب میں ایک وقت کے لیے 1000 ین زیادہ آ جائے گا اور وہ 1000 ین جو ہے ایک ٹائم کے کھانے پر باہر کھائیں تو نکل جائے گا، لیکن اس سے حضور کی پوری امت کے نام پر جو داغ آئے گا اس کا کیا. یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت اہمیت کی حامل ہیں. ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو اس لیے آج تہیہ کریں کہ جو زندگی میں کریں گے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں گے، پر اتنے ایمان کے ساتھ کریں گے کہ اسی رستے پر اللہ رب العزت ہمیں مل جائیں. اور حاضرین گرامی، یہ پیغام جہاں سے آ رہا ہے اس پیغام کی صداقت کو اور اس جگہ کی صداقت کو سمجھیں. تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کہ یہ پیغام، اور یہ پچھلے 30 برس سے یہی پیغام چل رہا ہے. اگر دل میں اس پیغام کی محبت بسے اور کچھ بات سمجھ میں آئے یا دل چاہے اس پر عمل کرنے کے لیے کہ ہاں بات تو کچھ سچی ہے، تو پھر اس تحریک منہاج القرآن نام کے خاندان کا حصہ بن جائے. اس خاندان کا حصہ بنے کیونکہ یہ پیغام تو ہر وقت جاری ہے، اس گھر سے جاری ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات منہاج القرآن سے جاری ہے. اس کا حصہ بنے تاکہ اس خیرات کے کچھ لقمے، کچھ حصے، کچھ قطرے ہمارے حصے میں آ سکے. والسلام وما علینا الا البلاغ.